یہ امن کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا. تو میرے پاکستانیوں، یہ امن مانگ رہے ہیں وفاق شہباز شریف وزیر داخلہ، یہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. اگر آپ فارم 45 والے ہوتے تو آپ ان کے بیچ میں بیٹھے ہوتے. آپ کو کیا کہ لوگ مرے، رسواؤں، ذلیل اور خواروں، آپ کو تو اپنی کرسیوں کی فکر ہے. آپ کو ذرا احساس ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ دشمنان پاکستان اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ستو پی کے سوئے میں آپ کے مفادات کچھ اور ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب اور ہماری صوبائی حکومت، میں ابھی نکلا ہوں، اس کا حل کیوں نہیں ڈھونڈا جا رہا؟ امن کے لیے وہ جو لوگ نکلے ہیں، ان پر جو فائرنگ کی اور جو شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کو کی بخشش کرے، ان کے لوائقین کو اللہ صبر جمیل دے. لیکن اس پر انکوائری کیوں نہیں بیٹھے گی؟ بیٹھنی چاہیے. میں تمام سٹیک ہولڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کی امن اور سلامتی کی بات ہے. عوام اور فوج، پورا ملک ایک پیج پہ ہے. اگر میرا لیڈر آج جیل میں پڑا ہوا ہے تو وہ سوچ کے خلاف ہے، وہ فوج کے خلاف نہیں ہے، سوچ کے خلاف ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ گاڑی ایک بندہ چلائے اور میں اس کو کانسٹنٹلی اس کے سٹیئرنگ کے ساتھ ہاتھ لگاؤں تو یہ گاڑی تو نہیں چلے گی، تباہی کی طرف جائے گی. بات ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے. صوبائی حکومت 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کو ذمہ داری دے کے ان کے رول کو ویلیو کرنا ہے. میرا بنو کے ایم این اے، بنو کے ایم پی ایز کس کے پاس جائیں؟ وہ جس پارٹی سے بھی ہیں. جنوبی اضلاع کے الیکٹڈ ریپس کس کے پاس جائیں؟ وہ جو ابھی شہید ہوئے ہیں، جو میرے جوان شہید ہوتے ہیں یا عام سویلین شہید ہوتا ہے تو پاکستانی. ان کے بیچ میں کون مداوا بنے گا؟ ان کو گلے کون لگائے گا؟ یہ دوریاں کون ختم کرے گا؟ کیا یہ شہباز شریف نااہل کی ذمہ داری نہیں؟ یہ لوگ جو تماشا دیکھ رہے ہیں، کس چیز کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پاکستانی قوم اور خیبر پختونخوا کی اور جنوبی اضلاع کی غیور قوم اور بنو کے پاکستانی اس ملک پر سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن ملک کے ساتھ دغا نہیں کریں گے. یہ محب وطن پاکستانی ہیں. سب کو گلے لگائیں، عزت دیں، رب کا واسطہ ہے. جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں اور ایک چیز ڈیولپ کریں، رب کا واسطہ ہے. پاکستانیوں کو پاکستانی رہنے دیں. پاکستانیوں کی بنیادی سہولیات، ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں. طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو نہیں جیت سکتے. میرا لیڈر نہیں کہتا تھا کہ ڈرون، یہ تمام آپ جو آپریشنز کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں. رب کا واسطہ ہے، جاگ جائیں. یہ آگ خدا نخواستہ پھیل گئی تو تباہی ہوگی میری دھرتی ماں کی. اس پاکستان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے سر جوڑیں، بیٹھیں، مداوا بنیں. چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد ٹیریٹری، یہ پورا پاکستان ہے. آئیں ان کا مداوا بنیں. آئیں پارٹیوں سے ہٹ کر پاکستانیت اور پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کریں اور ان لوگوں کی آواز بنیں. آئیں شہداء کی آواز بنیں. آئیں ایک عام پاکستانی کی آواز بنیں. ڈر اللہ کا ہے. جب ہم نیک نیت ہوں گے اللہ ہماری نیتوں پہ فیصلے کرے گا. اس وقت اس کا مداوا بننا، بنو اور اس کے امن کے حوالے سے جو لوگ نکلے ہیں، خدا کے لیے ان سے بھی میری اپیل ہے کہ کچھ لوگ اشتعال دلانا چاہیں گے. اشتعال سے دور رہیں، اشتعال سے دور رہیں. ہاں، آپ کے حقوق کے لیے عمران خان اور ہم سب، امن کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، آپ کی بنیادی ضروریات کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ آئین وعدہ کرتا ہے، یہ قانون وعدہ کرتا ہے، یہ اس ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بنو کے حوالے سے اپنی پوری قوم سے مخاطب ہوں. میرے پاکستانیوں، بنو یہ وہ دھرتی ہے جس نے پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں.
یہاں کے بزرگ قبائل، چاہے وہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے ہوں، چاہے وہ جنوبی اضلاع کے جس ضلع سے بھی ان کا تعلق ہو، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے، اپنا خون دیا ہے، اپنا پسینہ دیا ہے اس دھرتی ماں کے لیے۔ پھر 1989 سوویت یونین نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو 2611 کلومیٹر بارڈر پر ایک جوان نہیں تھا۔ یہی قبائل تھے، یہی وہ غیرت مند تھے جنہوں نے اپنی چھاتیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے جوانوں کو پاکستان کی سلامتی کے لیے یہاں پہ ڈپیوٹ کیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ روس کا کیا حال ہوا۔ میرے پاکستانی 9/11 کے بعد مسلسل جنوبی اضلاع، یہ پورا بیلٹ، یہ آزمائشوں کا گڑھ تھا اور ہے۔ باہر سے لوگ آ کے بسائے گئے، آئی ڈی پیز بنے امن کے لیے، پیچھے ان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، در بدر پھرتے رہے، لیکن پاکستان کا علم ہمیشہ اٹھائے رکھے۔ ان سے وعدہ کیا گیا کہ 3% ڈویزیبل پول سے ہم آپ کو مرجر کے وقت ہم آپ کو پیسے دیں گے، کوئی پتہ نہیں اس کا، مسلسل دھوکہ ہو رہا ہے۔ آج وہ لوگ امن کے لیے نکلے ہیں۔ امن کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ امن کس سے مانگ رہے ہیں؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ جب آپ تکلیف میں ہوں تو آپ جائیں، تھانے جائیں، ڈی سی کمشنر کے پاس جائیں، اپنے حق کے تحفظ کے لیے ان کی ذمہ داریاں کس نے لگائیں؟ اس ریاست نے۔ ریاست کا پیسہ ان کو ملتا ہے۔ اگر کسی کو امن چاہیے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک کام کرے گا، تمام دفاتر لوگوں کے پھرنے کے بعد، کیونکہ جنوبی اضلاع نے 2024 کے اب 8 فروری سب نے 98% پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ صوبائی حکومت بھی ہماری ہے۔